من ابن السبیل، اور جو زیادہ پانی ہے اس سے مسافروں کو روکے تاکہ وہ نہ پی سکے. ایسے شخص طرف اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں دیکھے گا بھی نہیں اس کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایسا شخص جو مسافر ہے، کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، زیادہ پانی ہے اور لوگوں کو پینے نہیں دیتا ہے، ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا. ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں پاک بھی نہیں کرے گا، نگاہ کرم سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا. دوسرا شخص رجل بایع اماما لا یبایعہ الا للدنیا. دوسرا وہ شخص، غور کیجئے اس حدیث کو، صحیح بخاری، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث. اس کے علاوہ بہت سی جگہ پہ صرف 2-3 حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ڈھونڈنے میں اور یاد کرنے میں یا اس کی تحقیق کرنے میں آسانی ہو. کیا کہتے ہیں آپ وسلم؟ دوسرا وہ شخص جو اپنے امام کے ہاتھ پر، اپنے خلیفہ کے ہاتھ پر، اپنے سردار کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور وہ بیعت نہیں کرتا مگر دنیا حاصل کرنے کے لیے. کیوں بیعت کر رہا ہے؟ وہ دنیا حاصل کرنا اس کا مقصد ہے. اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل بہت ہو رہا ہے، سوسائٹیز بنتی ہے اور پتہ نہیں کارپوریٹس بنتے ہیں، گروپس بنتے ہیں، اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک کو امام بنا دیا جاتا ہے، گویا کہ لیڈر بنا دیا جاتا ہے، ایم ڈی ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے، فاؤنڈر بنا دیا جاتا ہے. اب اس کو جب مان لیے کہ بھئی یہ ہمارا سردار ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس لیے جڑ کے رہنا ہے تاکہ دنیاوی فائدہ ہو. آپ سب کہتے ہیں یہ غلط ہے. اگر تم کسی اچھے کام کے لیے جمع ہو اور تمہارا سردار تمہارے ساتھ ہے، تمہارا امام تمہارے ساتھ ہے، تمہارا خلیفہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ اس نیت سے نہ جڑو تاکہ تاکہ تمہارے ہاتھ میں دنیا آ جائے، تاکہ تمہارے ہاتھ میں دنیا. تو آپ سب کہتے ہیں دوسرا وہ شخص جس کے طرف اللہ تبارک تعالیٰ نگاہ کرم نہیں کرنے والا ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، پاک نہیں کرنے والا ہے، وہ ہے جو امام کے ہاتھ پر بیعت تو کرتا ہے مگر جو بیعت کرتا ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، اگر دنیا کے مال و متاع میں سے اگر اس کا امام، اس کا خلیفہ، اس کا سردار اگر اس کو کچھ دیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور خوش رہتا ہے اپنے امام کے ساتھ. وَإِلَّمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، اور اگر اس کا امام، اس کا خلیفہ، اس کا بادشاہ، اس کا حاکم اس کو اگر کچھ دیتا نہیں ہے تو اس سے ناراض رہتا ہے. آپ سن کا یہ بڑی بری خصلت ہے، یہ بڑی گندی عادت ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ، جس کے اندر ایسی چیز پائی جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرح نگاہ کرم نہیں کرنے والا، دیکھنے والا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو پاک کرنے والا، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہونے والا ہے. دو ہو گئے. تیسرا شخص آپ وسلم کہتے ہیں رجل، تیسرا وہ شخص ہے اقام سلعتہ بعد العصر، اور تیسرا شخص وہ جو عصر کے بعد بازار میں کھڑے ہو تاکہ اپنا مال بیچے. دیکھیے کیا حدیث میں کتنا ایکوریسی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، کتنی ڈیلیکیسی ہے بات کرنے میں، تہذیب. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تیسرا وہ شخص جو عصر کے بعد کھڑا ہو تاکہ اپنا مال بیچے. واللہ کیا کہے؟ فقال واللہ، قسم اللہ کی، واللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قسم کیسے کھا رہا ہے؟ قسم اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لقد اعطیت بها کذا وکذا، اس سے پہلے تو ایک شخص مجھے اتنے اور اتنے پیسے دے رہا تھا اس کے، تب بھی میں نے نہیں بیچا. اللہ قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فلاں ایک شخص تو مجھے اتنے اور اتنے پیسے دے رہا تھا، پھر بھی میں نے اس کو نہیں بیچا. اثر کے بعد قسم کھا کر اپنے مال کے تعلق سے قسم کھا رہا ہے. فصدقه رجل، اور ایک شخص اس کی قسم کی وجہ سے اس کو اس نے سچا مان لیا. بس اتنا کافی ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ اس کو پاک کرے گا، اور ایسے شخص کو دردناک عذاب ہونے والا ہے.
آج کتنے مسلمانوں میں یہ برائی پائی جاتی ہے، کتنے معمولی 2 روپے کا جو موز آتا ہے کیلا، اس کے لیے قسمیں کھاتے ہیں لوگ. صاحب ہم کو 30 روپے کا درجن تو ہم کو ملا ہے، آپ کو کہاں سے دیں گے؟ 20 روپے سے، 25 روپے سے. جبکہ حقیقت میں لایا ہوا کچھ اور ہی قیمت ہوتی ہے. مگر ہر بار اکثر تاجروں کو یہی دیکھا گیا، جھوٹ بولتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو نہیں ملا اتنے میں، اور کھڑے کھڑے بولتے تھے ابھی وہ لے کے چلے گئے، ابھی اتنے میں لے کے چلے گئے، جبکہ اس کو 10-20 روپے میں 5-6 روپے کم کر کے دیا ہوا رہتا، ابھی دیکھو تمہارے سامنے لے کے چلے گئے. کیا یہ؟ تاکہ سامنے والے کا بھروسہ جیت سکے. آپ سب کہتے ہیں کہ فصدقہ رجل، اگر اس کی ایسی باتوں سے اگر کوئی شخص اس کو سچا مان لیتا ہے، کافی ہے اس کے لیے آخرت کی بربادی کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کی طرف نگاہ کرم بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اور پاک بھی نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب اس کو ہوگا. 3 حدیثیں اب تک ہم نے دیکھ لی اسی کے تعلق سے، جو اس آیت میں جو مضمون موجود ہے اس کے تعلق سے. آئیے 4تھی حدیث ہم دیکھتے ہیں. 4تھی حدیث بڑی اہم ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 106، ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4087 اور 4088. اسی طرح ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 1211، اور سنن نسائی میں ہے، اس کی جلد 5 اور حدیث نمبر 81، اور ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 2208، اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 145 کے اندر. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثت، 3 لوگ ایسے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکہم ولہم عذاب علیم. یہ حدیثیں کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے آگے؟